السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انسان کا کردار ہی جنت اور جہنم کا تعین کرتا ہے، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ یعنی کہ ہر فرد اپنے تئیں جنت اور جہنم کے راستے پر گامزن ہے، یعنی کہ جیسے وہ اعمال کرے گا تو ویسے ہی وہ بدلہ پائے گا۔ اگر وہ نیک کام کر رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو وہ جن کی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے تو اس نے پھر دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے جو کہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ صحیح احادیث سے پتہ چلا ہے کہ انسان اس دنیا میں جیسا عمل کیا ہوگا اس کی بنیاد پر جنت اور جہنم میں اس کے درجات ہوں گے۔ چنانچہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کا عمل، کردار، برتاؤ اس کی موت کی زندگی میں جنت اور جہنم کا تعین کرے گا۔ نیک اور اچھے کردار والے کو جنت عطا کی جائے گی، بد کردار گناہگار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی انسان کا جیسے کردار ہوگا اس کے مطابق اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخر بھی مانے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر چھوٹا بڑا عمل کرے، وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہے، کیونکہ وہاں کامیابی کا معیار اللہ کی رضا اور جنت میں داخلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے اپنے عمل اور کردار کو سیرت نبوی کے سانچے میں بدلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ اللہ نے 9 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلا ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ سے ڈرو، تو ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جو دوسرا پوائنٹ بتایا گیا ہے، غصہ اور خوشی دونوں میں انصاف کی بات کرو، چاہے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا خوشی ہے، کسی سے بددیانتی نہ کرو، انصاف کے پلڑے میں تولو، غریبی اور امیری میں اعتدال پر قائم رہو۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، مطلب یہ کہ آپ سے کوئی ناطہ توڑ دیتا ہے، کسی وجہ سے ناراض ہے، آپ ان سے جڑیں، ان کو منائیں۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے، جو مجھے محروم کرے میں اس سے دوں، نہیں کوئی آپ سے کوئی چیز چھینے آپ اسے بدلہ نہ لیں، آپ ان کو دیں، دینے والے بنیں۔ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، آپ پر جو ظلم کرے، ظلم ڈھائے، آپ اسے معاف کر دیں۔ اس طرح وہ خود ہی بدل جائے گا۔ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، لیکن جب بھی آپ بیٹھو اپنا محاسبہ کرو، غور و فکر کرو کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، پرپس کیا تھا، کیوں بھیجا گیا، کائنات کیوں بنا دی گئی، ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اپنا محاسبہ ہر ٹائم کرنا چاہیے اکیلے بیٹھ کے۔ میرا بولنا ذکر الہی کا بولنا ہو، یعنی کہ ہر ٹائم آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہو، جب بھی ٹائم ملے عبادات میں، تسبیحات میں ٹائم اپنا ہوگا۔ میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اپنی زندگی رب العزت کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈھال کر گزار کر آسان فرمولہ پیش کرتی ہے۔ مطلب کہ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سنت کے مطابق گزاریں گے
تو ہم کامیابی کی طرف گامزن ہیں، ورنہ ہم ناکامی ہمارا مقدر بنے گا۔ اپنی زندگی میں 9 باتوں پر عمل شروع کر دیجیے آج سے۔ انشاءاللہ آپ کی موجودہ زندگی جو رہ گئی، جو گزر گئی ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے، جو رہ گئی ہے سیرت نبی پر، اور موت کے بعد کی زندگی جنت کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔